بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے علم شہریت، جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا علم شہریت کا تعارف، وہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کا نام ہے بیسک ایجوکیشن ود کاشف۔ اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ علم شہریت کا تاریخی پس منظر، اس کے پہلے ہم سب پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سب پوائنٹ ہے اس کی ابتدا قدیم یونان۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے 2500 سال پرانی عظیم تہذیب۔ تھرڈ جو ہے سب پوائنٹ ہر پہلو کا مطالعہ۔ فورتھ سب پوائنٹ ہے افلاطون کی کتاب دا ریپبلک، اور ففتھ سب پوائنٹ ہے وہ ہے ارسطو کی کتاب پالیٹکس۔ سکستھ سب پوائنٹ ہے وہ ہے شہری ریاستیں، سٹی سٹیٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ 158 یہ شہری ریاستیں تھیں۔ سیکنڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جی ہماری وہ علم شہریت کا مفہوم کیا ہے جی، میننگ آف سیوکس۔ اب جی سیوکس جو ہے وہ دو لاطینی لفظ جو ہیں اس کا مرکب ہے، دو لاطینی لفظ ہیں اس سے مل کر بنا ہے۔ فرسٹ ہے سیوس یعنی شہر، اور سیکنڈ ہے سیوسٹا یعنی شہری۔ سیوکس کو یعنی انگلش میں سیوکس کہتے ہیں، اردو میں شہریت، اور عربی میں مدنیت، یعنی مدنیت مطلب شہر، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے علم شہریت کی تعریف، ڈیفینیشن آف سیوکس۔ پیٹر گیڈیز جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، علم شہریت کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ علم شہریت جو ہے وہ شہری زندگی اور ان کے متعلقہ مسائل کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ دو تعریف ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے کہا ہے۔ ای ایم وائٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے ہو۔ تو یہ فورتھ ہیڈنگ ہے جی ہماری علم شہریت کی نوعیت، نیچر آف سیوکس۔ اس میں دیکھیں گے اس کا سب پوائنٹ جو ہے وہ ہے سائنس ہے یا فن ہے، یہ دیکھیں گے سائنس اور فن یہ کیا ہے۔ پھر سیکنڈ سب پوائنٹ ہے اس کا مفہوم ہے، سائنس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہے۔ اس مفہوم میں ہم پڑھیں گے کہ جو اگسٹ کونٹے ہے اور لارڈ برائس، وہ جو ہے علم شہریت کو سائنس کا علم قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہے علم شہریت کا پس منظر کیا ہے، کہاں سے جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ علم شہریت کی ابتدا قدیم یونانی دور میں ہوئی۔ 2500 سال پہلے یونان ایک عظیم تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یونانی مفکرین نے انسانی زندگی کے تمام پہلو کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے انسانوں کے روزمرہ زندگی، معاشرے، سیاسی اداروں کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور اپنی شورۂ آفاق تحریروں میں ٹھوس اصولوں پر مبنی علم شہریت کی بنیاد ڈالی ہے۔ افلاطون اور ارسطو نے اس علم کی وسعتوں کو بہت حد تک آگے بڑھایا۔ افلاطون کی کتاب جو ہے شورۂ آفاق کتاب وہ ہے دی ریپبلک، اور ارسطو کی ہے پالیٹکس۔ تو اور یونان کے اس دور میں موجودہ جو ملک ہے، یونان کے رقبے کے اندر 158 جو ہے وہ ریاستیں موجود تھیں، جنہیں ہم شہری ریاستیں یعنی سٹی سٹیٹ وہ کہلاتی تھیں۔ یونان کے اس دور میں موجودہ جو 158 جو چھوٹی چھوٹی یہ جو ریاستیں تھیں، یہ ایک شہر پر مشتمل ہوتی تھیں، وہ ایک ریاست کہلاتی۔ یہ ریاستیں خود کفیل اور خود مختار تھیں، اس لیے ہر شہری بیک وقت قانونی اور انتظامی فرائض سر انجام دیتا تھا۔
اس ترقی یافتہ دور میں ہم جب علم شہریت کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے یونان کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ ریاست کی ابتدا یونان سے ہوئی ہے۔ تو ریاست جو اسٹیٹ ہے، اس کی جو انیشل جو روٹس ہیں وہ ہمیں یونان سے ملتی ہیں۔ مشہور فلسفی جو ہے وہ ارسطو اسی سرزمین سے تھا۔ یونانی دور کے بعد رومن دور بھی علم شہریت کے حوالے سے مشہور ہے۔ آغاز میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو شہری ریاستیں تھیں، بعد ازاں یہ چھوٹی ریاستیں فتوحات کے نتیجے میں بڑی بڑی ریاستوں کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ ایک ریاست کبھی ایک شہر پر مشتمل تھی، پھر کئی شہر ایک ریاست میں شامل ہو گئے۔ اس طرح علم شہریت کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی، صدیاں بیت گئیں اور آج دنیا میں وسیع اور عریض علاقوں اور کثیر آبادی والی ریاستیں موجود ہیں۔ علم شہریت بھی آج بہت وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دور میں مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے امور کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نیز ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں بھی علم شہریت میں موضوعات یہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے ہماری سیکنڈ، وہ ہے علم شہریت کا مفہوم کیا ہے جی، میننگ آف سیوکس۔ علم شہریت کو انگریزی میں سیوکس، اردو میں شہریت اور عربی میں جو ہے وہ مدنیت کہتے ہیں۔ سیوکس دو لاطینی الفاظ یعنی سیوس اور سیوسٹا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی بالترتیب شہر اور شہری کے ہیں۔ عربی میں مدینہ کے معنی شہر کے ہیں، اس لحاظ سے مدنیت ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بارے میں مطالعے کا نام ہے۔ قدیم یونان میں ریاست کے باشندوں میں سے جن کو حقوق حاصل تھے وہ ریاستی امور میں براہ راست حصہ لیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو جمہوریت، آزادی اور مساوات کے تصورات پروان چڑھے اور براہ راست امور میں حصہ لینے کا طریقہ ناقابل عمل بن گیا۔ شہریوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہو گئی تو مجبوراً براہ راست جمہوریت کی جگہ بلا واسطہ جمہوریت نے لے لی۔ آج بھی شہری ریاستوں کے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اب وہ اس حق کا استعمال اپنے نمائندگوں کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی جو ہم یہ الیکٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے ممبرز، یہ ٹھیک ہے۔ علم شہریت کی اب تعریف دیکھتے ہیں۔ تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں فرسٹ جو ہے پیٹر گڈیز جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ علم شہریت شہری زندگی اور ان کے متعلقہ مسائل کا علم ہے، وہ یہ اس کی تعریف ہے۔ پھر ای ایم وائٹ کہتا ہے کہ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے ہو۔ ای ایم وائٹ کی جو یہ تعریف ہے اس میں شہری کے مقامی، قومی اور بین الاقوامی پہلوؤں کو شامل کیا ہے، نیز شہری زندگی کے تمام شعبے اس علم میں زیر بحث آتے ہیں۔ لہٰذا جو ای ایم وائٹ کی جو تعریف ہے اس کو جامع مانا جاتا ہے کہ یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں اس کو کور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جی نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ علم شہریت کی نوعیت ہے، نیچر آف سیوکس۔ اب جی اس میں کیا ہے، سائنس ہے یا فن؟ علم شہریت کی نوعیت کے بارے میں ایک دلچسپ جو ہے وہ بحث جاری ہے کہ یہ اس مضمون کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض ماہرین شہریت کو علم یعنی سائنس تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون فن تو کہلا سکتا ہے جبکہ سائنس نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو اب جو ہے نیکسٹ جو سب پوائنٹ ہے وہ ہے سائنس کا مفہوم۔ سائنس کا مفہوم کیا ہے جی؟ علم شہریت کو سائنس جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سائنس کا مفہوم کیا ہے، پھر ہم جستجو کریں گے کہ کیا شہریت اس مفہوم پر پورا اترنے والا علم ہے یا نہیں۔ سائنس کے لغوی معنی علم کے ہیں جو واضح، ٹھوس اور آفاقی اور قطعی اصولوں پر مبنی مضمون کا نام ہے۔ سائنس کے اصول و ضوابط اور یکساں
طور پر تسلیم شدہ ہوتے ہیں، نیز سائنس کے اصولوں کو تجربہ گاہوں میں تفصیلی اور طویل تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے۔ سائنسی حقائق کا مجموعہ سائنس جو ہے وہ حقائق کا مجموعہ ہے جو مشاہدات اور تجربوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مجموعہ دنیا کے تمام حصوں میں اور تاریخ کے تمام ادوار میں ایک ہی انداز میں قبول کیا گیا ہے۔ سائنس کے اصول اصول سبب اور نتائج کے مسلسل عمل سے حاصل کیے گئے ہیں۔ سائنس کے اس مفہوم پر پورا اترنے والے مضامین کیمسٹری یعنی کیمیا، طبیعیات مطلب فزکس، بیالوجی مطلب جو ہے بیالوجی، حیاتیات جس کو ہم کہیں گے، اور حساب یعنی ریاضی، ٹھیک ہے۔ ان تمام مضامین کے اصول تمام ممالک میں اور ہر دور میں آفاقی، قطعی اور ٹھوس مانے گئے ہیں۔ مثلاً ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اگر ایک خاص فارمولے کے تحت ملایا جائے تو وہ پانی ہی بنتا ہے۔ اس طرح 2 اور 2 جو ہے 2 جمع 2 4 ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کا اوپر دیا گیا مفہوم پیش نظر اگر رکھا جائے تو علم شہریت مکمل طور پر سائنس کے زمرے میں شامل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگسٹ کونٹے اور لارڈ برائس جیسے ماہرین جو ہے وہ شہریت کو علم کا مقام دینے جو ہے سائنس کا علم جو ہے قرار دینے میں گریزاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم شہریت سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شہریت میں بھی اسباب کو دیکھتے ہوئے ماہرین نتائج کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ارسطو اور کارل مارکس جیسے فلسفیوں نے انقلاب کی آمد کے درست اسباب بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا علم شہریت کو ہم سیاسیات، عمرانیات اور اخلاقیات جیسے معاشرتی سائنس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ سو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور جو ہے کل ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ وہ ہمارا ہوگا علم شہریت کی اہمیت اور افادیت۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔